جادو ہوا تھا، اور کیا یہی سبب جو ہے پیارا آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کا سبب بنا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کا سبب تو یہ نہیں بنا تھا، البتہ وہ جو زہر آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ علیہ السلام کے یعنی بار بار وہ ہر سال لوٹ کر آتا تھا وہ زہر۔ ایک یہودیہ نے آپ کو بکری کا گوشت کھلایا تھا جس کے اندر زہر ملا ہوا تھا، فوراً آ کے خبر پہنچ گئی تھی آپ کو جبریل امین کی طرف سے، لیکن جو تھوڑا بہت چکھا تھا اس کا اثر ہر سال لوٹ کر آتا تھا، تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے پردہ فرمانے کا سبب بنا تھا اور یہ شہادت کا ذریعہ بنا تھا۔ جہاں تک جادو کا معاملہ، تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جادو تو لبید بن عاصم نامی یہودی نے کروایا۔ یہ تو صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا زیادہ سے زیادہ اثر جو ہوا وہ آپ کے جسم مبارک پر ہوا۔ یعنی جو آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، جو احکام تبلیغیہ تھے، جو پہنچانے کا حکم تھا کہ یہ چیزیں آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہیں، ان پر فرق نہیں پڑا تھا، بس یہ جسمانی طور پر ہوا تھا، اور یہ کہ بعض اوقات کوئی کام کر لیا تو لگتا ہے ایسا تھا کہ وہ کام نہیں کیا، اس طرح آپ علیہ السلام پر اس کا اثر ہوا تھا، تکلیف تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیثیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتایا کہ دو فرشتے آئے، جس میں سے ایک جبریل تھے اور دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے، دونوں ایک نیند کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ایک سر کے پاس بیٹھے، ایک پاؤں کے پاس بیٹھے، اور گفتگو کرنا شروع کی کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو بتایا گیا کہ مطبوب، ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو پوچھا کس نے کیا ہے، تو کہا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے، جو یہودی تھا اس نے کیا ہے، اور اس کی بیٹیوں نے کیا تھا۔ پھر بتایا کہ کس کس چیز کے اوپر جادو کیا گیا ہے، یعنی کس انداز میں کیا گیا ہے، تو بتایا وہ کنگھی کے ذریعے، کنگھی میں سے نکلنے والے بالوں کے ذریعے، کھجوروں کے جو خوشے ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ علیہ السلام پر جادو کیا گیا ہے، اور پھر کنویں کے اندر جو اس کو ڈالا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ وہ جائے اور وہاں سے اسے نکالیں، پھر اسے نکالا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق، سورہ ناس نازل ہوئی، آپ اسے پڑھتے گئے اور وہ گرہ جو ہے وہ کھلتی گئیں، اور آپ علیہ السلام سے یہ تکلیف اور یہ جادو دور ہو گیا۔ تو جو ظاہری بدن ہے نبی علیہ السلام کا، اگرچہ کہ وہ اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے، لیکن اس پر جو ایک عام انسان پر طاری ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں، جیسے بخار کا آنا، سر کا درد ہونا، جسم میں درد ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے تھے، بیماریاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھیں، طبیعت آپ علیہ السلام کی بھی ناساز ہوا کرتی تھی۔ تو جسم جو آپ کا ہے، مبارک جسم، اگرچہ کہ وہ بھی بے مثل ہے، اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کا جو حسن و جمال ہے، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو ایک تو ملکوتی فرشتوں والی صلاحیتیں، خوبیاں عطا کی تھیں، دوسرا آپ کا جو جسم مبارک تھا اس پر انسانی عوارض جو ہوتے ہیں، انسانی معاملات جو ہوتے ہیں وہ طاری ہو سکتے تھے۔ تو یہ جادو کا جو اثر ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری جسم کے اوپر ہوا، اور یہ کوئی اپنی طرف سے کہنے والی بات نہیں، باوجود اس کے کہ معلوم ہے کہ یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، اور وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ادنا سی توہین بھی کفر ہے، بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی، تو ایسا نہیں ہے، اس میں توہین نہیں ہے، یہ تو جادو جو کرے اس کی توہین ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جادو کیا گیا، اور پھر یہ جادو اگر آپ کے باطن پر اثر کرتا یا نعوذ باللہ کو وحی کے اندر معاملات ہونے لگتے تو ہم کہتے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی کسی نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ صرف جسم کے اوپر اس کا اثر ہونا نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کے دائرے کے اندر نہیں آتا، ورنہ بڑے بڑے ائمہ کے اوپر جو ہے وہ نعوذ باللہ کفر کا حکم لگ جائے گا۔